شب کے بعد جو شب آنے والی ہے وہ برات کی شب ہے، اللہ اکبر، نجات کی شب ہے، انسان کے لیے مغفرت کی شب ہے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے، اللہ اکبر، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے بندے بخشے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائیں، قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، قل صدق اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ سچا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ اعلان کر رہا ہے، مانگنے والوں آؤ مانگو، طلب کرنے والے طلب کرو، دامن پھیلانے والے دامن پھیلاؤ، مغفرت چاہیے مغفرت مانگو، اولاد چاہیے اولاد مانگو، روزی چاہیے روزی مانگو، رزق چاہیے رزق مانگو، عزت چاہیے عزت مانگو۔ ارشاد ہوتا ہے، آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے، بخشش کی رات، عطا کی رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں نکل رہا ہو بستی سے، کہیں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت ہے انسانوں کی اہمیت نہ ہو، ایسے موقع پر کیا جائے؟ اللہ اکبر، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، اللہ اللہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جب انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے اس وقت آبادیاں تباہیوں میں کے اندر جو ہے ویرانوں کے اندر تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ آبادیاں یوں ہی ویرانہ نہیں بنتی، آبادیاں یوں ہی ویرانیوں میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ گناہ نہ ہو۔ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گناہ ہمیشہ بربادی لاتا ہے، گناہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا، اللہ اکبر، تم سے پہلے لوگوں نے جب گناہ کیے، لوگوں نے جب جرائم کیے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھروں کی بارش کس نے کی؟ بہت غور سے سننے کی، خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اندازہ فرمائیں، آج ہم کہتے ہیں یہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ مجھے بتاؤ
قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا؟ کون سی سیاسی جماعت تھی؟ کون دہشت گرد تھا جس کو آپ نام پیش کریں کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا اور یہ فلاں تھا؟ انہوں نے اپنے آپ پہ دہشت گردی خود کی گناہ کر کے، اس لیے کہ دوسروں پہ ظلم کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کر کے خود پہ ظلم کرنا ہے۔ گناہ تو خود پہ ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، سب سے بڑا ظلم اپنی جانوں پہ ظلم ہے، اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے۔ اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ اندازہ کریں، قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتہ چلے۔ اندازہ کریں، قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کی شان سے اللہ اکبر، توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے۔ پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے، اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں، کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتہ چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے، شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں۔ آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے، اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، اللہ اکبر، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، انہوں نے تو دو چار گناہ کیے، اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے، ان پہ ہوائیں آ گئی، ان پہ سیلاب آ گیا، ان پہ آندھیاں آ گئی، اللہ اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگاڑ آ گئی، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے۔ لیکن مسلمانوں، آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں دو مصروں میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا، اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ لیکن انسان آئے تو دامن میں، آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے، جرائم کے دامن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اور اگر گناہوں کے وبال سے، جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ایک حدیث پاک مشکات شریف کی، نہ
بنا سکا. وجہ قدرت بتا رہی ہے دیکھو ہمارا بنایا ہوا کیڑا جو کر سکتا ہے اب تک تم بھی نہیں کر سکتے. جب ہمارے بنا ہوئے کیڑوں کے مقابلے میں تم نہیں آ سکتے تو ہمارا مقابلہ کیا؟ تو آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اوروں کے پاس گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں جگہ گڑ ویسے کرنی